السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیجیے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، خطبہ مسلمہ کے بعد جس آیت مقدسہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، اور ہرگز نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر مسلمان ہو کر۔ ہم دیکھیے، خوف خدا وہ نیک اور محبوب مقبول عمل ہے کہ جس دل میں پیدا ہو جاتا ہے وہ دل نیکی اور تقوی کا مرکز بن جاتا ہے، اور وہ شخص ہر قسم کے گناہوں سے، برائی سے دور محفوظ نظر آنے لگتا ہے۔ یہ خوف خدا کا نتیجہ ہوتا ہے کہ جسم کے تمام اعضاء یعنی آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پیر جو ہے، دل و دماغ، سب کے سب نیک اور اچھے کاموں میں مشغول نظر آتے ہیں۔ یہ خوف خدا کے برکات و حسنات ہوتے ہیں کہ آنکھ برائی نہیں بلکہ خوبی اور بھلائی دیکھتی ہے، دل و دماغ خراب نہیں بلکہ بھلا اور اچھا سوچتے دکھائی دیتے ہیں، ہاتھ اور پیر گناہ و ظلم کے راستے پر چلنے کے بجائے نیک اور حق و سچ راستے پر چلتے نظر آتے ہیں۔ تو میرے دوستو، میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ جب آدمی اپنے دل میں خوف خدا پیدا کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگتا ہے، تو ہر قسم کے گناہ اور برائی سے محفوظ ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب و مقبول بن جاتا ہے۔ اور دیکھیے پیارے، ایک چیز یہ بھی ہے کہ خوف خدا کا انعام بڑا ہی عظیم ہوتا ہے، بڑا ہی عظیم ہوتا ہے۔ اب یوں تو ہر نیک کام کا بڑا بہتر اجر اور بدلہ ہے۔ دنیا میں آپ کوئی بھی نیک کام کریں، دنیا میں بھی برکتیں ملتی ہیں، دنیا میں خیر و برکتیں ملتی ہے، اور آخرت میں نیک کام کے بدلے میں عزت و عظمت ملتی ہے، نجات و بخشش ملتی ہے، جنت کی نعمتیں ملتی ہیں۔ لیکن پیارے، خوف خدا یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا وہ دولت ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا وہ نیک محبوب عمل ہے، وہ نعمت ہے، وہ دولت ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتا ہے کہ جس دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے، جس دل میں خوف خدا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک نہیں بلکہ 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اور میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، الترغیب و ترہیب اور احیاء العلوم مکاشفۃ القلوب کے الفاظ ہے پیارے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، جب بندے کا جسم خوف خدا سے کانپنے لگتا ہے، خوف خدا سے کانپنے لگتا ہے، تو اس کے گناہ اس کے بدن سے ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت کو ہلانے سے اس کے پتے جھڑتے ہیں، اس طرح سے اس انسان کے جسم سے گناہ جھڑتے ہیں۔ جو انسان اللہ کے خوف سے جس کا جسم
کانپتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے آقا کی بار حدیث سنو پیارے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ہمارے پیارے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ دوزخ سے اس شخص کو نکال دو جس نے ایک دن بھی مجھے یاد کیا اور میری خوف سے کہیں پر بھی مجھ سے ڈرا ہے، اسے دوزخ سے نکال دو۔ اخرجوا من النار من ذکرنی یوما او خافنی فی مقام، یعنی اخرجوا من النار، دوزخ سے اس شخص کو نکال دو، من ذکرنی، جس نے مجھے یومن جس نے مجھے ایک دن بھی یاد کیا ہے، اور او خافنی فی مقام، اور میری خوف سے کہیں بھی مجھ سے ڈرا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، میں نے میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میرے آقا نے فرمایا کہ دو آنکھوں کو آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی، اور ایک وہ آنکھ جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں پہرا دے کر رات گزاری ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، شاہ طیبہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی کو دو قطروں اور دو نشانیوں سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے خوف سے بہنے والے آنسوؤں کا قطرہ، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہنے والے خون کا قطرہ، یعنی شہیدوں کا قطرہ۔ ان دو قطروں سے، دو نشانیوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو کوئی قطرہ پسند نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، مجھے اپنی عزت کی قسم، میں اپنے بندے پر دو خوف اور دو امن اکٹھے نہیں رکھوں گا، یعنی اکٹھے جمع نہیں کروں گا۔ اذا خافنی فی الدنیا، یعنی اگر وہ مجھ سے دنیا میں خوف رکھے گا تو میں اس کو قیامت کے روز امن میں رکھوں گا، اور اگر وہ مجھ سے دنیا میں نہیں ڈرے گا تو میں قیامت کے دن اسے خوف میں مبتلا کر دوں گا۔ تو یہ آپ پر ہے پیارے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا میں ڈرنا چاہتے ہیں کہ آخرت میں ڈرنا چاہتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے، اللہ اکبر، وہ میدان محشر میں نفسی کا عالم ہوگا پیارے، کوئی آپ کا پرسان حال نہیں ہوگا پیارے، کوئی آپ کا پرسان حال نہیں ہوگا پیارے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دنیا میں خوف رکھا کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرو، دنیاوی زندگی میں ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرو، اور اللہ کے خوف سے آنسوؤں کے چند قطرے بہا لیا کرو۔ دیکھیے ہم تو گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہماری اکابرین کو دیکھیے، میرے آقا کے صحابہ کو دیکھیے، میرے آقا کے پیارے صحابہ کو دیکھیے، کس قدر اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں بسائے رکھتے تھے۔ مراد مصطفیٰ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن کا ہاتھ میں لے کر فرمایا، کاش میں ایک دن کا ہوتا، کوئی قابل ذکر چیز نہ ہوتا، کاش میری ماں مجھے پیدا نہ کرتی، اور کتنا اچھا ہوتا۔ علماء فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق خوف خدا سے، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اس قدر رویا کرتے تھے، اس قدر آنسو بہایا کرتے تھے کہ آپ کے چہرے پر آنسوؤں کی بہنے کی وجہ سے دو کالے نشان پڑ گئے تھے۔ تو اللہ اکبر، تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے انسان کو ڈرنا چاہیے، انسان کے دل میں خوف خدا ہونی چاہیے، اور خوف خدا کے بہت ہی فوائد ہیں، اس میں بہنے والے آنسوؤں کی بہت قیمت ہے۔ علماء فرماتے ہیں حضرت عون بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خوف خدا سے بہنے والے آنسو انسان کے جسم کے جس حصے پر لگتے ہیں اس حصے کو اللہ تعالیٰ جہنم پر حرام کر دیتی ہے۔ حضرت محمد
بن المنذر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب خوف خدا سے روتے تو آنکھوں سے جو آنسو کے پانی نکلا کرتے تھے تو ان پانی کو اپنی داڑھی پر اور اپنے چہرے پر مل لیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ آنسوؤں کے پانی جہاں لگ جائے اسے جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔ تو میں اپنی گفتگو کو یہیں سے ختم کر رہا ہوں۔ میرے بولنے میں، سامعین کے سماعت میں اگر کوئی غلطیاں ہو گئی ہو، رب قدیر تماموں کی غلطیوں کو معاف عطا فرمائے، اور اس طرح کے نعت و منقبت، بیانات، تقریر اور کچھ اسلامک جانکاری باتیں سننے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل ایس علی اشرفی کو سبسکرائب کریں اور ان ویڈیوز کو جو ہے زیادہ سے زیادہ دیکھا کریں۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ فیس بک میں دیکھ رہے ہیں تو میرے فیس بک پیج سبحان علی اشرفی کو فالو کریں، یا فیس بک پروفائل سبحان علی کو جو ہے فالو کریں۔